फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमन मिशन। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकात, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद थे। ISPR का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के सिलसिले में ईरान पहुँचे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के हल के लिए कोशिशों के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ रखे हुए हैं। अमेरिका और ईरान दोनों अब जंग से जान छुड़ाना चाहते हैं, जिसके लिए दोनों सिर्फ पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं। ज़राए के मुताबिक ओमान और कतर की कोशिशों की नाकामी के बाद अमेरिका और ईरान एक बार फिर पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी से उम्मीद लगाए बैठे हैं। दोनों की ख्वाहिश है कि आबना हरमुज़ खुलनी चाहिए। ईरान आबना हरमुज़ की बंदिश और अपना तेल फरोख्त ना होने से मज़ीद परेशानी का शिकार है। ईरान को मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ $30 अरब तिजारत बंद होने से शदीद धचका लगा। साथ ही ईरान में सियासी अनासर और पासदारान इनकलाब की चपकलिश भी एक मसला है। उधर अमेरिका में मिड टर्म इंतखाबात में सदर ट्रंप की जमात पर मुश्किलात के साए मंडला रही हैं। ईरान मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर बयान। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि ईरान से निमटने के लिए अमरीका के पास मुतादिद ज़राए मौजूद हैं। ईरान के खिलाफ फ़ौजी और माशी दोनों कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। ईरान को तेल और गैस की तिजारत रोकने की कीमत चुकाने पर मजबूर करना है। ईरान को जौहरी हथियारों से रोकना मशरिक़ वस्ता में अमरीकी मौजूदगी का बुनियादी मकसद है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि आज से ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर इक़्तिसादी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। वाशिंगटन ईरान पर फ़ौजी दबाव के बाद इक़्तिसादी और माली महाज पर भी मज़ीद सख्त इक़दाम करने की तैयारी कर रहा है। ईरानी सदर ने मुल्की सूरत हाल को मुकम्मल जंग करार दे दिया। मसूद पेज़ेश्कियान के मुताबिक इस वक्त मुआशी और सिक्योरिटी महाज पर शदीद दबाव का सामना है। दूसरी जानिब कौमी सलामती के मुशीर मोहसिन रज़ाई बड़ा दावा कर गए। कहा कि अमरीकी बहरी नाकाबंदी के बावजूद ईरान ने लाखों बैरल तेल फरोख्त किया। ईरानी पार्लियामेंट ने आबना हरमुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से फ़ीस वसूली की मंजूरी दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक फ़ीस में जहाज़रानी, माहौलियात, खुसूसी हालात में ईंधन, इंश्योरेंस और हिफाजती खदमात शामिल होंगी। ये रकम ईरानी रियाल या ईरान के मुकर्रर करदा किसी भी करेंसी में वसूल की जाएगी। हजार एकड़ पर ये ऑलिव की काश्त की जा रही है और ये बेहतरीन ये फल है। अगर $4 अरब यकमुश्त नहीं तो अगर एक साल में हम $400 मिलियन हम सेव कर लें तो इससे बड़ी कौमी खदमत क्या हो सकती है। जैतून की पैदावार और बरामदात में इजाफे के लिए पाकिस्तान नेशनल ऑलिव वैल्यू चेन पॉलिसी का इजरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जैतून की मसनूआत के स्टॉल्स का दौरा। मसनूआत में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म का 100 नौजवान ज़रई ग्रेजुएट्स इटली भेजने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा कि जैतून की काश्त के फ़रोग़ के लिए सूबाई हुकूमतों के ताउन पर मशकूर हूँ। ज़रई इनकलाब के लिए किसानों को हर मुमकिन माउनत फराहम करेंगे। पाकिस्तान हर साल तकरीबन $4 अरब का खुर्दनी तेल दरामद करता है। दरामदी बिल में कमी के लिए पाम ऑयल और सूरजमुखी की काश्त को फ़रोग़ दिया जाए। मकसद एज पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए ये है कि हमारे जो 10 पाकिस्तानी भाई जो वहाँ इस वक्त फंसे हुए हैं उनको हम किस तरीके निकालें। लेकिन देयर आर रूल्स ऑफ द गेम। कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, इंटरनेशनल उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जी आप, तो हम सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के कोशिश है कि जितनी जल्दी ये मामला हल हो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में बैनुल अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल आर्सेनियो जर्मेनगुएज से मुलाकात हुई। सोमाली कज़ाकों के कब्जे में मौजूद 10 पाकिस्तानी मल्लाहों के महफूज रिहाई के लिए IMO की हिमायत को सराहा।
تمام پاکستانی ملاحوں کی جلد واپسی کے لیے فوری اور مؤثر ادارہ جاتی اقدامات پر زور دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں اسحاق ڈار نے کہا، عالمی قوانین ہیں کہ مغویوں کو تاوان دے کر نہیں چھڑوا سکتے، کوشش ہے کسی بھی طریقے سے ماہی گیروں کو چھڑوایا جائے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں مخصوص نشستوں کے لیے پولنگ۔ نون لیگ نے 8 میں سے 6 نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی۔ خواتین کی 5 مخصوص نشستوں میں پیپلز پارٹی کی 2 اور مسلم لیگ نون کی 3 امیدوار کامیاب ہوئیں۔ علماء مشائخ کی نشست پر نون لیگ کے پیر مظہر سعید شاہ کامیاب ہوئے۔ ٹیکنوکریٹ کی نشست پر نون لیگ کے بیرسٹر افتخار گیلانی کامیاب قرار پائے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی اجلاس میں نومنتخب ممبران اسمبلی نے حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر چودھری لطیف نے ایوان میں 46 ممبران اسمبلی سے حلف لیا۔ آزاد کشمیر عام انتخابات میں نون لیگ کو 32 نشستوں کے ساتھ واضح برتری حاصل ہے۔ پیپلز پارٹی صرف 14 نشستیں لینے میں کامیاب رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی ملاقات ہوئی۔ صوبہ سندھ کے امور اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی معاملات پر بھی بات کی گئی۔ سیاسی رواداری اور مشاورت قائم رکھنے پر اتفاق۔ بانی پی ٹی آئی کے نجی اسپتال سے علاج کے معاملے کے بعد اڈیالہ جیل کے مزید 3 قیدی بھی عدالت پہنچ گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڈیالہ جیل کے قیدیوں کی درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے اڈیالہ جیل حکام کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر دیا۔ تینوں کیسز میں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے پیروائز کمنٹس طلب۔ وکیل نے موقف اختیار کیا کہ درخواست گزار مہلک بیماری میں مبتلا ہے۔ 2 ماہ میں 10 مرتبہ اسپتال لے جانے کے باوجود افاقہ نہیں ہوا۔ بیماری کا علاج فی الحال شفا اسپتال میں ممکن ہے۔ طالبہ بڑا سمپل، ہم کوئی سیاست نہیں کرتے، بڑا سمپل کہ خالد صاحب کی صحت پہ لائٹلی نہ لو۔ آپ صحت سے بارے میں لائٹ لیں گے تو یہ مزید ایسا نہیں چل سکتا۔ بانی پی ٹی آئی نے کوئی ڈیل نہیں کی، ضروری ٹیسٹ اور علاج مکمل ہونے کے بعد 1 دن بھی اسپتال میں نہیں رہیں گے۔ بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا بانی کو پیمز لے جانا سپریم کورٹ کا حکم ہے اور حکم کی واضح خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ رجسٹرار نے فائل آج ہی چیف جسٹس کے سامنے رکھنے کی یقین دہانی کرائی۔ سپریم کورٹ کے حکم کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، دنیا دیکھ رہی ہے کہ حکم پر عمل ہوتا ہے یا نہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ مزید بہتر کر دی۔ گورننس میں بہتری اور زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ اہم وجوہات قرار۔ موڈیز کے مطابق پاکستان کے مالیاتی اشاریوں کو مزید مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ گورننس میں بہتری سے حکومت بیرونی شعبے میں حاصل ہونے والی بہتری کو برقرار رکھ سکے گی۔
وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال سے وفاقی وزیر خزانہ کے مشیر عدنان پاشا کی ملاقات ہوئی۔ صحت اور محکمہ بہبود آبادی کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ عدنان پاشا کی نیوٹریشن اور نشو و نما پر قابو پانے کے لیے نئے منصوبے پر بریفنگ دی۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا، پاکستان میں سالانہ 11,000 مائیں زچگی کے دوران دم توڑ دیتی ہیں۔ 43% بچے غذائی قلت کے باعث نشو و نما کے مسائل کا شکار ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے میر رضا علی کی ہلاکت کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیا۔ جسٹس عمر سیال کمیشن کے سربراہ نامزد۔ جسٹس عمر سیال میر رضا علی کیس کی تحقیقاتی کمیشن کی سربراہی کریں گے۔ چیف جسٹس نے نامزدگی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کا مقصد میر رضا قتل کیس میں ہمیں حقائق کو سامنے لانا ہے۔ معاونت یا حقائق مسخ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ مرحوم کی والدہ نے جوڈیشل کمیشن تشکیل نہ دینے کا کہا۔ مشکل گھڑی میں میر رضا کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نوجوان تاجر میر رضا قتل کیس کی تحقیقات پر نیا تنازع۔ اہل خانہ کی جوڈیشل کمیشن کی بجائے JIT کی تشکیل کے لیے عدالت میں درخواست دائر۔ کیس میں اب تک ہونے والی پیش رفت اور پولیس کی جانب سے شواہد کے تحفظ سے متعلق خدشات کا اظہار کیا۔ میر رضا کی بہن کا موقف ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا قیام ہی آگاہ نہ کیا گیا اور نہ ہی TRO کا بتایا گیا۔ پولیس رپورٹ ہی نہیں آئی تو کس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا؟ میر رضا قتل کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے تفتیشی افسر کی مزید مہلت کی درخواست منظور کر لی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کا 7 ستمبر تک رپورٹ جمع کروانے کا حکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یا اللہ تو ہنا کی جو بے درد موت ہے، یا اللہ تو اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ایک وحشیانہ قتل ہوا ہے ہنا جاوید نامی ایک خاتون کا، اور جس انداز سے یہ قتل ہوا ہے اور خواتین کے اوپر جو تشدد ہو رہا ہے اس میں ہم سب کو تشویش ہے۔ ہنا جاوید کی مبینہ قتل کا معاملہ قومی اسمبلی پہنچ گیا۔ ایوان کا واقعے پر شدید تشویش کا اظہار۔ شفاف تحقیقات اور ذمہ داروں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا کہ ہنا جاوید پارلیمنٹ سے وابستہ ایک شعبے سے منسلک رہ چکی تھی۔ یہ پورے ایوان کے لیے باعث تشویش معاملہ ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے یقین دہانی کرائی کہ کیس کی ہر سطح پر نگرانی کی جا رہی ہے اور ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لا کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ PPP کی طرف سے قومی اسمبلی اور سینٹ میں کورم پورا کرنے سے انکار کے بعد حکومت کورم پورا کرنے میں ناکام رہی اور اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔ ہنا جاوید کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، وجہ موت کا واضح تعین نہ ہو سکا۔ راولپنڈی میں مبینہ طور پر شوہر کے ہاتھوں قتل کی جانے والی ہنا جاوید کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا مقتولہ کی پسلیوں اور کولہے کی ہڈی پر زخم کے نشانات موجود تھے، دل کے گرد خون جمع ہوا تھا۔ مرکزی ملزم ڈاکٹر فیصل اصغر کے یوٹیوب چینل سے لیکچرز کی مختلف ویڈیوز سامنے آ گئی۔ لیکچرز کے دوران فیصل اصغر شوہروں کے ہاتھوں بیویوں کے قتل کی مثالیں دیتا رہا۔ مقتولہ کا شوہر فیصل اصغر اور ملازم ذیشان 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ہیں۔ مرکزی ملزم فیصل اصغر کے والد کو بھی شامل تفتیش کیا جا چکا ہے۔ افسر شاہی کی موجیں 33 ریٹائرڈ افسران بیرون ملک غیر ملکی کرنسی میں پینشن وصول کرنے لگے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اعلیٰ افسران بیرون ملک منتقل۔ وزارت خارجہ کی پارلیمنٹ میں پیش دستاویز کے مطابق بیرون ملک مقیم افسران کو سالانہ 34 کروڑ 21 لاکھ روپے کے برابر پینشن ادا کی جا رہی ہے۔
رسول اللہ